السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عاصم اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصلہ ٹی وی۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کب، کیسے اور کہاں، کس مقام پر ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں دوستو آج کا ہمارا فیصلہ۔ سبسکرائب کریں فیصلہ ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ جلیل القدر نبی اور رسول ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے 650 سال قبل قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے۔ جب یہودیوں نے انہیں صلیب پر لٹکانے اور قتل کرنے کا در پردہ منصوبہ بنایا تو اللہ عز و جل نے ان کے منصوبے اور سازش کو اس طرح ناکام بنا دیا کہ اپنی قدرت کاملہ سے انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سخت دشمن اور آپ کے منصوبہ قتل میں شامل ایک یہودی کی صورت کو بدل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت جیسا کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے دشمن یہودیوں نے آپ علیہ السلام کے شبہ میں اسے پکڑا اور سولی پر چڑھا دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف یہ کہ مصلوب ہونے سے بچ گئے بلکہ بطور معجزہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ احادیث میں موجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس حال میں زندہ زمین پر تشریف لائیں گے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے۔ نماز فجر کے وقت دمشق کی مشرقی جانب جامع مسجد میں آپ کا نزول ہوگا۔ دجال کا قتل آپ کے ہاتھوں ہوگا، آپ کی شادی اور اولاد ہوگی۔ بالآخر کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت آپ کا طبعی وصال ہوگا اور تاجدار کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں گنبد خضرا کے اندر آپ کو دفن کیا جائے گا۔ امت مسلمہ کا اجماعی اور متفق اولیاء عقیدہ و قرآن اور حدیث کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبی وفات نہیں ہوئی اور وہ آسمان سے زندہ زمین پر اتریں گے۔ ذیل میں آیات مبارکہ کی روشنی میں حیات مسیح کا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو اس نے کہا، اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں؟ تو اس کے مخلص ساتھیوں نے عرض کیا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور ہم نے اس رسول کی اتباع کی، سو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ پھر یہودی کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے خفیہ سازش کی اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے مخفی تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، پس یہود کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مکر یہ تھا کہ انہوں نے ان کو دھوکے سے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مکر کی جو تدبیر فرمائی اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ اس طرح ہوا کہ یہود کے ایک بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک لمحہ بھی جدا نہیں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس فرمان اور ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے اس کی مدد فرمائی کا یہی مطلب ہے۔ پس جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک مکان میں داخل ہونے کو کہا۔ اس مکان میں ایک روشن دان تھا۔ جب وہ اس مکان میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس روشن دان سے نکال لیا اور آپ کی شبیہ ایک اور شخص پر ڈال دی۔ پس یہود نے اسے پکڑا اور اسے عیسیٰ سمجھ کر صلیب پر لٹکا دیا۔ پس اس پر وہاں پر موجود لوگوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک نے کہا، ہمارے درمیان معاذ اللہ خدا تھا۔ دوسرے نے کہا، معاذ اللہ وہ خدا کا بیٹا تھا۔ تیسرے نے کہا، وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ پس پہلے دونوں گروہ باطلہ تیسرے مومن گروہ پر غالب آ گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ المختصر، یہود کے ساتھ اللہ کے مکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور یہود کو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ دہی سے باز رکھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کو گھیر لیا اور گمان کر لیا کہ وہ آپ پر غالب آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان سے آپ کو نکال لیا اور اس مکان کی کھڑکی سے آسمان پر اٹھا لیا اور آپ کی شباہت اس شخص پر ڈال دی جو اس مکان میں آپ کے پاس تھا۔ سو جب وہ اندر گئے تو اس کو رات کے اندھیرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خیال کیا، پس اسے پکڑا اور سولی پر لٹکا دیا اور اس کے سر پر کانٹے رکھ دیے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی تدبیر فرمائی کہ اپنے نبی کو بچا لیا اور اسے ان کے درمیان سے اٹھا لیا اور ان کو ان کی گمراہی میں حیران کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے نجات دلانے والا ہوں اور تمہارے پیروکاروں کو ان کافروں پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں، پھر تمہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ سو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے میں تمہارے درمیان ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس فرمان کا معنی یہ ہے کہ اے عیسیٰ میں تیری عمر پوری کروں گا اور پھر تجھے وفات دوں گا، پس میں ان یہود کو تیرے قتل کے لیے نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں تجھے آسمان اور ملائکہ کے مسکن کی طرف اٹھا لوں گا اور تجھ کو ان کے قابو میں آنے سے بچا لوں گا۔ اور یہ اس آیت کی نہایت احسن تفسیر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے اس کہنے یعنی فخریہ دعویٰ کی وجہ سے بھی کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا، اس کے بعد کسی تعویل و تفسیر کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ دوستو، مذکورہ بالا تفسیر کی روشنی میں آیت کریمہ کا صحیح مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے عیسیٰ، یہودی لاکھ تجھے قتل کرنے اور صلیب پر چڑھانے کے منصوبے بنائے، وہ تجھے مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ میں آپ کا عرصہ حیات پورا کرنے والا ہوں، اور جو عرصہ حیات آپ کا زمین پر رہنے کا معین تھا میں اس کو اس طرح پورا کروں گا کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا کر پھر دوبارہ قرب قیامت زمین پر اتار دوں گا، اور آپ کی بقیہ زندگی پوری کرنے کے بعد آپ کو طبی موت دوں گا۔ اس کریمہ کی روح سے نزول سے لے کر تا دم وصال آپ کا عرصہ حیات متوفیق کا مصداق ہوگا۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم اتریں گے، چونکہ اللہ عز و جل نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا، اب قیامت کے نزدیک دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور اس وقت مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اسے کوئی بھی قبول نہ کرے گا، ہر شخص خوشحال ہوگا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجیں گے تو وہ دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار کے پاس 2 زرد رنگ کے کپڑے پہنے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینے کے قطرے گریں گے، اور جب سر اوپر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ جس کافر تک بھی آپ کی خوشبو پہنچے گی اس کا زندہ رہنا ممکن نہ ہوگا۔ آپ کی خوشبو منتہائے نظر تک پہنچے گی۔ آپ دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ باب لد پر اسے پا لیں گے، پھر اسے قتل کر دیں گے۔
مذکورہ بالا ارشاد باری تعالیٰ اور احادیث نبوی اور روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حق، سچ اور برحق ہے۔ ایک خاص وقت کے مقررہ پر آپ کا آنا سچ ثابت ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ آخر میں اگر آپ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔